ایک اور بڑا خوبصورت لب و لہجے کا شاعر جس سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میڈم کا خطاب ہوگا. وہ شاعر جس کا تعلق ممبئی سے ضرور ہے مگر مہاراشٹر ساہتیہ اکادمی سے 2013 میں اسے اعزاز حاصل ہوا. وہ شاعر جو دبستان اردو ممبئی کے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہے اور وہاں سے اردو ادب کی تمام خدمات کرتا ہے. اپنے لب و لہجے کا منفرد شاعر جناب عالم نظامی سے درخواست کرتے ہیں، رہ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، رہ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، گھر سے جانے دیے سڑکوں پہ اجالے ہم نے ہر دور میں انسان سے محبت کی ہے، دولت آئی ہے تو کتے نہیں پالے ہم نے. زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے جناب عالم نظامی بلرام کو. السلام علیکم حضرات. سلام کا جواب بلند آواز سے دے. السلام علیکم. ایک عرصے کے بعد اس ادبی تہذیبی سرزمین کو دوبارہ سلام پیش کرنے کا موقع ملا، جس کے لیے میں اس مشاعرے کے کنوینر حضرت خان صاحب کا، محترم سعید انصاری صاحب، فوزان بھائی اور سبھی احباب کا بہت ممنون ہوں. یہ پربھنی ہے، یہ میری تیسری حاضری ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر کس طرح کا شعر پڑھنا ہے. بہت زیادہ تنقیدی گفتگو سے میں اپنی عزت و آبرو خراب نہیں کرنا چاہتا. یہاں سے آپ کو جوڑتا ہوں، میں شعر پڑھتا ہوں. پربھنی والوں ایک بار تالیاں بجا کر میرا حوصلہ بڑھا دیں. ملازہ فرمائے. اب آپ کے 5-10 منٹ چاہتا ہوں، پوری توجہ سے آپ مجھے سماعت کریں. ملازہ فرمائے بھی بیدار ہو جائے. پڑھیے، سنیے دوستوں. یہ فضا مہک رہی ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے. تجھے یاد کر رہا ہوں، میرا من مہک رہا ہے. یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے. اور سید تراب الحق شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصیت موقع پر اس مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے. شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ اپنی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں تو میری آواز سے آواز ملائیں. ملازہ فرمائیں. جس دن سے اس وطن میں اجداد میرے آئے، اس وطن میں اجداد میرے آئے، جس دن سے اس وطن میں اجداد میرے آئے، اس دن سے یہ پھر بن کر یہ وطن مہک رہا ہے. فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے. حضرات آپ نے داد دی، لیکن بڑی ہاری ہاری بڑی پھیکی داد دی. اب یہ شعر پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. پیش کرتا ہوں. ملازہ فرمائیں. میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر، یہ تماشا مت کیجیے یہاں پہ. بھائی ایک شاعر کی آبرو کا سوال رہتا ہے، آپ تماشا نہ کریں، یہاں سے ہٹ جائیں. پیش کرتا ہوں دوستوں پر تالیاں بجا کر میرا حوصلہ بڑھا دیں. ماحول میں آ جانے سے پڑھتا ہوں انشاءاللہ. یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، اور میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، میری قبر میں
فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے یہ محمد ہے اس کا تو کفن مہک رہا مہک رہی ہے. بنی والوں شعر بہت اچھا تھا, تالیاں منظور تھی. دوبارہ احساس دلائیے دوستوں کی واقعی آپ کے دلوں پر دستک دیے شعر میں دوبارہ عطا کر دیجیے. میں پیش کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے دوستوں, اسی ماحول میں آپ سماعت فرمائیں. عطا میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے یہ محمد ہے اس کا تو کفن مہک رہا ہے یہ فضا مہک رہی ہے یہ گگن مہک رہا ہے. ساؤنڈ بہت اچھا چل رہا ہے, تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیں. ساؤنڈ بہت اچھا ہے. ساؤنڈ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ملاحظہ فرمائے یہاں سے ایک مطلب چند شعر پڑھتا ہوں. اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے. جس غزل کے حوالے سے عصمت بھائی نے مجھے اس مشاعرے میں مدعو کیا ہے اور میری حاضری ہوئی ہے, میں اس کے بعد انشاءاللہ وہ غزل پیش کروں گا. مطلب ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہے اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے اسلام کے چمن کا اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے. حافظ قرآن چاہیے. بے شک میں پیش کرتا ہوں دوستوں, آپ پوری زندگی سے مجھے سماعت کریں, ایک بار اور تالیاں بجا دیں جو پوری زندگی پیدا کریں. مشاہدے میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے. آپ ساؤنڈ بناتے ہیں پھر بگاڑ دیتے ہیں. بہرحال اب اس طرح ساؤنڈ چل رہا ہے, آپ کچھ نہ کریں, میں شعر پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائے دوستو, تاریخ کی روشنی میں شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے, یہ مدارس کے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ایک ایک شخصی شرکت چاہتا ہوں یہاں سے وہاں تک. ملاحظہ فرمائے. کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر میرے مشاعرے کی آبرو میرا بھائی ہاشم فیروز آبادی اور واحد انصاری یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان کی بھی شرکت چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. کھلنے کو پھول آگ میں کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے. کیا تاریخ پیش کی عالم نظامی. اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے اور کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود. اگر اس مصرے کے نیچے مصرع لگ جائے, حق ادا ہو جائے, تو آپ میری آواز سے آواز ملائیں. ملاحظہ فرمائیں. کرنے کو ختم مغربی کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود. حضرت عمر کے جیسا مسلمان ارے بھائی کے میں پیش کرتا ہوں. کیا کہنے. اور شکریہ دوستو, آج کے اس مشاعرے کنوینر
میرے محترم میرے بھائی عظمت خان صاحب نے میری حوصلہ افزائی فرمائی. میرا آنا یہاں وصول ہو گیا. ایک بار عظمت بھائی کے لیے تالیاں بجا دیں. حضرات ملادہ فرمائے دوستو. میں پیش کرتا ہوں آپ کے تعمیل کرتا ہوں. ملادہ فرمائے. کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود, کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود, حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے, حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے. اور ذات یہ بہت ذمہ دار ڈائس ہے. محترمہ فوزیہ تحسین صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں, پون کمار صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ایک 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں یہاں سے دوستوں. عام طور سے اسلام کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے, میں صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جناب ہلال بدایونی صاحب کی خوبصورت ندامت, اور یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں. میری آواز سے آواز ملائیں. ملادہ فرمائیں. بتاؤ خون کسی کا وہ کیا بہائے گا, وضو کا پانی جو پہ جا نہیں بہاتا ہے, وضو کا پانی, وضو کا پانی جو پہ جا نہیں بہاتا ہے, کلیجہ جس نے چبایا امیر حمزہ کا. جو لوگ تاریخ سے واقف ہے میری آواز سے آواز ملائیں گے. پیش کرتا ہوں, چوتھے مصرے پہ تیار ہو جائیے. ملادہ فرمائے. کلیجہ جس نے چبایا امیر حمزہ کا, ہمارا دھرم اسے بھی گلے لگاتا ہے, ہمارا دھرم اسے بھی گلے لگاتا ہے. بہت شکریہ. میں پیش کرتا ہوں دوستو, میں پیش کرتا ہوں. بتاؤ خون کسی کا وہ کیا بہائے گا, وضو کا پانی, وضو کا پانی جو بے جا نہیں بہاتا ہے, کلیجہ جس نے چبایا امیر حمزہ کا, ہمارا دھرم اسے بھی گلے لگاتا ہے, ہمارا دھرم اسے بھی گلے لگاتا ہے. اور صداقتوں کا سبق رات دن پڑھاؤں گا. دوستوں, جب کسی گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے, ایک باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, کوئی کہتا ہے انجینئر بناؤں گا. لیکن ایک سچا ہندوستانی جو ہوتا ہے اس کے اپنے جذبات کیا ہوتے ہیں, اس کی اپنی کیفیت کیا ہوتی. پیش کرتا ہوں. ملادہ فرمائیں. سلگتی ریت پہ, سلگتی ریت پہ چلنا اسے سکھاؤں گا, صداقتوں کا سبق رات دن پڑھاؤں گا, اسے بناؤں گا ہمت کر کرے کی طرح. تیار رہیے دوستو. اسے بناؤں گا ہمت کر کرے کی طرح, میں اپنے بیٹے کو مودی نہیں بناؤں. دوستو, اس مشاعرے کے کنوینر ہیں بھائی عظمت علی خان صاحب, مگر آپ اپنی سماعتوں کو اتنا تھکنے نہیں, آپ کی کچھ فرمائشیں ہیں. تیسری مرتبہ جناب عالم نظامی آپ کے دیار میں تشریف لائے ہیں. جناب عظمت صاحب کا فرمائش ہے کہ ایک ماں کی ایک نظم, اور آپ کی جو فرمائش ہے اس کی تکمیل ہو جائے, پھر اس کے بعد دوسرے شاعر کو زحمت کلام, مگر اس طرح خاموشی سے نہیں جس سے شاعر کو تھوڑی سی مایوسی ہو جائے. اگر آپ کو واقعی کسی شاعر سے محبت کرنی ہے یا سننا ہے تو اپنی بیداری کا ثبوت, اپنی داد و تحسین, اپنی زوردار تالیوں سے دوبارہ سے استقبال کیجیے اور اجازت دیجیے کہ تشریف لے آئیں. بہت شکریہ دوستو. میں
ایک غزل کے چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں جس میں ایک شعر ماں کے حوالے سے ہے. عصمت بھائی کا حکم ہے دوستوں, اور اس مشاعرے کے عصمت خان صاحب کنوینر ہیں, اگر ان کے اوپر تعمیل نہ ہو تو کہیں نہ انصافی ہوگی. وہ عصمت خان صاحب اپنی ماں سے آج بھی اتنی محبت کرتے ہیں جبکہ وہ حیات میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کے دل میں ان کی ماں کی عصمتوں کا اور محبتوں کا چراغ روشن ہے. میں یہاں سے مطلب پڑھتا ہوں غزل کا, شریک ہو جائیں آپ لوگ, شاعری سننے والے بھی لوگ ہیں, مجھے معلوم ہے یہ پربھنی ہے, یہاں شاعری بھی سنی جاتی ہے. پیش کرتا ہوں, ساؤنڈ بہت اچھا ہے, بس اسی طرح اسے چلنے دیجیے. مولانا فرمائیں. یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے, یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے, غریبی زندگی جینے کی چاہت چھین لیتی ہے, غریبی زندگی جینے کی چاہت چھین لیتی ہے. ریاکاری سے بچیے, یہ بہت زہریلی ناگن ہے, ریاکاری سے بچیے, یہ بہت زہریلی ناگن ہے. یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے, یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے. پربھنی والوں, میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک جو کچھ میں نے پڑھا شاعری سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. اب یہاں سے میں شعر پڑھ رہا ہوں, آپ شاعری بھی سنیں میرے بعد, بہت محترم شعراء آپ کے سامنے آئیں گے. پیش کرتا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. انسان اگر اس کائنات میں سب سے برتر ہے, بہتر ہے, تو علم کی بنیاد پہ. ایک شعر پڑھتا ہوں, مولانا فرمائیں. یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے, زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا, زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا. جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے, جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے. اچھا پیغام ہے. اور میں میرے بھائی ہاشم فیروز آبادی کے دعائیں مجھے ملی, ایک بار ہاشم فیروز آبادی کے لیے زوردار تالیوں سے استقبال کریں اپنے اس محبوب شاعر کا. پیش کرتا ہوں دوستوں, مولانا فرمائیں. یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے. اب یہ شعر حضرت بھائی کے حوالے سے, مولانا فرمائیں. اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی, اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی. اگر ماں روٹھ جاتی ہے تو جنت چھین لیتی ہے, اگر ماں روٹھ جاتی ہے تو جنت چھین لیتی ہے, اگر ماں روٹھ جاتی ہے تو بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے, بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے. ذرا سی تنگ دستی سب نزاکت چھین لیتی ہے. سیاست کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں ہم, سیاست کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں ہم, جو ممکن ہی نہیں وہ کر دکھانا چاہتے ہیں ہم. اور ہمیں اخلاق کی دولت سے مالا مال کر مولا, امیری کیا ہے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں.